عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع صوتا في النخل فقال ما هذا قال يؤبرون النخل فقال لو تركوها لصلحت فتركوها فصارت شيسا فأخبروه بذلك فقال انتم اعلم بما يصلحكم في دنياكم فاما امر آخرتكم فإلی۔ اس حدیث کو اس لفظ کے ساتھ بزار نے روایت کیا ہے، والیوم نمبر 13 پیج نمبر 355۔ اس کے علاوہ مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا نمبر ہے 2363۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے، انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر کھجور کے باغ میں کچھ آواز سنی، تو آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا تعبیر نخلا کی آواز ہے۔ تو آپ نے کہا اگر لوگ اس کو چھوڑ دے تو بہتر ہے۔ تو لوگوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا، تو اس سال کھجور کی پیداوار اچھی نہیں ہوئی۔ لوگوں نے آپ کو اس کی خبر دی، تو آپ نے کہا تم زیادہ بہتر جانتے ہو جو تمہاری دنیا کے لیے بہتر ہو، اور جہاں تک تمہاری آخرت کا معاملہ ہے تو وہ میرے ذمے ہے۔ مولانا اس حدیث کی وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو حدیث ابھی پڑھی گئی، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب جو مہاجر اصحاب تھے وہ پیدا ہوئے تھے مکہ میں، پھر بعد کو گئے وہ مدینہ میں۔ تو مکہ میں کھجور کے باغات نہیں ہوتے تھے، اس لیے ان لوگوں کو کھجور کی باغبانی کا تجربہ نہیں تھا۔ جب وہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں پر کھجور کے باغات ہوتے تھے۔ تو کھجوروں کے معاملے میں ایک عمل کیا آتا تھا، اس کو کہتے تھے تعبیر نخل۔ تعبیر نخل کا مطلب ہوتا تھا آرٹیفیشل پالینیشن۔ آرٹیفیشل پالینیشن۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے کسی کھجور کے باغ سے، تو آپ نے دیکھا کہ لوگ پیڑ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، وہاں پہ وہی کام کر رہے ہیں تعبیر نخل کا۔ تو آپ کو وہ کام کوئی عجیب سا لگا، تو آپ نے کہا کہ ایسا نہ کرو تو یہ زیادہ بہتر ہوتا، یعنی کچھ اس طرح کی بات آپ نے کہہ دی۔ تو لوگوں نے تعبیر نخل کا کام اس سال چھوڑ دیا۔ تو کیا ہوا کہ اگلے سال کھجور کی پیداوار اچھی نہیں ہوئی۔ تو رسول اللہ کو معلوم ہوا تو آپ نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے منع کر دیا تھا، اسی تو اچھی پیداوار ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ پھر تو وہی کرو جو تم کرتے تھے، جس کو تم بہتر سمجھتے ہو۔ اس وقت آپ نے ایک بہت ہی اہم بات کہی کہ تم زیادہ جانتے ہو اپنے دنیا کے معاملات میں، جہاں تک میرا معاملہ ہے تو میں آخرت کی باتیں بتانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ ایک بہت ہی زیادہ اہم بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک ہے معاملہ آخرت کی کامیابی کا، جو کہ موت کے بعد پیش آنے والی ہے۔ تو آدمی دنیا میں کیا کرے کہ آخرت کی زندگی میں وہ کامیاب ہو،
اس کو اللہ کی رحمت ملے، جنت میں داخلہ ملے، ایک معاملہ یہ۔ دوسرا معاملہ ہے دنیا میں ایگریکلچر، ہارٹیکلچر، انجینئرنگ، یہ سب کیسے کیا جائے۔ تو یہاں پر آپ نے دونوں کو الگ کر دیا، یعنی جو اس طرح کے شعبے ہیں، ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر اور انجینئرنگ جیسے شعبے، وہ انسانی تجربات کے تابع ہوں گے۔ آج کل کی زبان میں ہم کہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ سائنٹیفک ریسرچ سے جو بات ثابت ہو اس کے مطابق اس کو انجام دیا جائے گا۔ پیغمبر اس لیے نہیں آتا کہ وہ آپ کو انجینئرنگ کے قواعد بتائے، ہارٹیکلچر کے قواعد بتائے، ایگریکلچر کے قواعد بتائے، اس کے لیے آتا ہے۔ یہ تو انسان اپنے تجربات سے خود جان لیتا ہے، اس کے لیے قرآن اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی کے جو تجربات ہیں وہی بتا دیتے ہیں کہ کس طرح سے کھیتی کی جائے، کس طرح باغبانی کی جائے، کس طرح انجینئرنگ چلائی جائے، یہ سب اپنے تجربات سے آدمی جان لیتا ہے۔ تو جو باتیں آدمی اپنے تجربات سے جان لیتا ہے اس کے لیے نہیں پیغمبر بھیجا جاتا۔ پیغمبر بھیجا جاتا ہے ان باتوں کے لیے جو آدمی خود اپنی عقل سے نہیں جان سکتا، وہ ہے آخرت کے معاملات۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین اور دنیا کی تقسیم، جو لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ دین و دنیا کی تقسیم اس میں ہے، اس لیے اس حدیث کے خلاف بولنے لگتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک ہے یعنی دنیا کے معاملات میں ایک ہے کہ ویلیو سسٹم کیا ہمارا ہو، ایک ہے دنیا کے معاملات کا فنی پہلو، دنیا کے معاملات کا فنی پہلو، دوسرا ہے کہ وہ اس میں ہمارا ویلیو سسٹم کیا ہو۔ مثلا آپ کھجور کی پیداوار ہو تو آپ سچائی کے ساتھ اس کا دام بتائیں لوگوں کو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مدینے کے بازار میں گئے تو وہاں پر غلہ بک رہا تھا، کچھ گیہوں چاول کوئی چیز، تو آپ نے ہاتھ ڈالا تو وہ تر تھا، وہ نہیں پانی ڈالا ہوا تھا، یعنی بیچنے والے نے اسے پانی ڈال دیا تھا تاکہ تول میں زیادہ ہو جائے، وہاں آپ نے مداخلت کی۔ تو دنیا کے معاملات میں ویلیو سسٹم کیا ہو یہ بتاتا ہے پیغمبر، لیکن خود دنیا کے معاملات کے جو فنی طریقے ہیں اس کا تعلق انسان کے اپنے تجربات سے، سائنس سے۔ تو جو لوگ اس حدیث کے بارے میں شک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں دین اور دنیا کی تقسیم ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ دنیا کے جو معاملات ہیں، چاہے وہ کھیتی ہو، باغبانی ہو، انجینئرنگ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، اس کا ایک فنی پہلو ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے اس کا اقدار یا ویلو، اس کے ویلوز کیا ہوں۔ تو ویلوز یعنی سچائی کے ساتھ معاملہ کرنا اور دیانتداری کے ساتھ معاملہ کرنا، یعنی جب آپ مارکیٹ میں آئیں تو جھوٹ بول کر اپنی چیز نہ بیچنا، یا مزدور کو آپ استعمال کریں تو اس کی مزدوری صحیح دینا، یعنی جن چیزوں کا تعلق ویلوز سے ہے یا اقدار سے ہے، وہاں یقیناً پیغمبر کے رہنمائی کی درکار ہے۔ وہاں ضرور اللہ کا دین آپ کو ہدایت دیتا ہے کہ کن ویلوز کو آپ فالو کریں، لیکن جہاں تک اس کا فنی پہلو ہے کہ لوہے کو کس طرح سے پگھلایا جائے، لوہے کو کس طرح سے لوہا نپتا اور کے شکل میں اس کو اسٹیل کیسے بنایا جائے، یہ سب سائنس کا موضوعات ہے، یہ سب مذہب موضوعات نہیں ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم پہلو، کیونکہ دیکھیے یعنی مڈل ایجز میں جو بہت بڑا ٹکراؤ ہوا
چرچ اور سائنسدانوں کے درمیان وہ اسی لیے ہوا. جو کتاب یعنی لکھے ڈریپر میں کہ یعنی کانفلکٹ بٹوین سائنس اینڈ ریلیجن، تو یہ حقیقتاً سائنس اور ریلیجن کے درمیان کانسیپٹ نہیں تھا. وہ یہ تھا کہ چرچ نے اس فرق کو نہیں کیا تھا، ہر معاملے کو وہ چرچ کا موضوع بنا دیا تھا. مثال کے طور پر دیکھیے، اس زمانے میں ارسطاٹل کا جو نظریہ تھا جیو سینٹرک تھیوری، یعنی زمین بیچ میں ہے، سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے، تو اس کو چرچ نے اپنے عقیدے میں شامل کر لیا تھا. تو جب گلیلیو نے اس کے خلاف کہا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ ہمارے عقیدے پر شک ہو گیا، عقیدہ ہمارا جو ہے اس کی زد میں آ گیا، تو اس کے خلاف ہو گئے. تو یہاں پر چرچ کی غلطی یہ تھی کہ اس نے ایک ایسی چیز کو مذہبی عقیدہ بنا دیا جس کا تعلق مذہب تو نہیں تھا. یہ اسٹرانومی کا مسئلہ ہے. یہ جو مسئلہ ہے کہ زمین گھومتی ہے کہ سورج گھومتا ہے، دیٹ از سبجیکٹ آف اسٹرانومی. تو ٹھیک ہے، اسٹرانومی میں لوگ مطالعہ کریں گے، اس کے مطابق جو بات نکلے گی اس کو مان لیں گے. اس میں چرچ کو یا مذہب کو یا اسلام کو دخل دینے کی ضرورت نہیں. تو یہ جو ہے کہ کانفلکٹ بٹوین سائنس اینڈ ریلیجن، یہ ایک غلط مفروضہ کی بات ہے. ریلیجن اور سائنس کے درمیان ٹکراؤ نہیں تھا، ریلیجن اور سائنس کے درمیان نہیں ٹکراؤ تھا. وہ کلیسا کے نے بطور خود ایک ایسی چیز کو شامل کر لیا مذہب میں جو کہ مذہب کا حصہ نہیں تھا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کو مذہب حصہ بنا دیتے، یہ تابع دخل جو ہے وہ جائز نہیں ہے فرض کیجیے، تو مذہب کا حصہ بن جاتا وہ، تو پھر ٹکراؤ ہوتا. تو آپ نے کہہ دیا کہ تابع دخل جو ہے مذہب کا حصہ نہیں ہے، ہارٹیکلچر مذہب کا حصہ نہیں ہے. تو لیکن اس میں جو لوگ یہ شک کرتے ہیں کہ اسلام میں دین ہے دنیا کی تفریق ہو جائے گا کہ اس کو ہم مانے، تو یہ بات غلط ہے. کہ دین جو ہے یہاں پر اپلیکیبل ہے یقیناً، لیکن وہ ویلیوز کے معاملے میں، اقدار کے معاملے میں، اصولوں کے معاملے میں، خود فن زراعت اور فن باغبانی کے معاملے میں نہیں، کیونکہ وہ سائنس کا سبجیکٹ ہے. تو یہ اصول نہ ماننے کی وجہ سے ٹکراؤ ہوا چرچ اور سائنسدانوں کے درمیان، اور بہت سے لوگ اس میں مارے گئے، پکڑے گئے، جیل بھیجے گئے. وہ سب بالکل ہی بے بنیاد تھا. لوگوں نے سمجھا کہ مذہب خلاف ہے اس کے. مذہب نہیں خلاف تھا، مذہب تو اس میں انڈیفرنٹ ہے. چرچ نے غیر ضروری طور پر اس کو مذہب کا حصہ بنا لیا. تو اس حدیث میں بہت بڑا اصول دے دیا گیا ہے کہ ایک مسئلہ ہے تمہارا یہ کہ دنیا کے معاملات کی تنظیم کیسے ہو، مطلب تمہارا یعنی آرکیٹیکچرل سائنس جو ہے، جیسے بلڈنگ بنانے کے اصول کیا ہوں، زراعت کے اصول کیا ہوں، باغبانی یا ہارٹیکلچر کے اصول کیا ہوں، انجینئرنگ کے اصول کیا ہوں. اس طرح کے جتنے موضوعات ہیں، ان موضوعات کو آپ نے کہہ دیا کہ وہ سائنسی ریسرچ کے تابع ہو گئے. سائنس میں جو طریقے ہیں ریسرچ کرنے کے، اس طریقے سے ریسرچ کیا جائے گا، اور جو بات ریسرچ سے ثابت ہوگی، تجربے سے ثابت ہوگی، وہی اختیار کی جائے گی. وہاں مذہب دخل نہیں دے گا، مذہب وہاں دخل نہیں دے گا. مثلا زراعت میں کھاد کون سی ڈالی جائے، تو کھاد کون سی ڈالی جائے یہ مذہب کو موضوع نہیں ہے. ایسی باغبانی میں پالینیشن کا طریقہ کیا ہو، یہ مذہب کو موضوع نہیں ہے. انجینئرنگ میں یعنی
لوہے کو کس طرح میلٹ کیا جائے، یہ مذہب موضوع نہیں ہے. البتہ جو اقدار کا معاملہ مذہب موضوع ہے کہ لوگوں کو صحیح مزدوری دی جائے، لوگوں کو صحیح اجرت دی جائے، لین دین میں سچائی کے ساتھ معاملہ کیا جائے، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، یہ سب رہے گا. اس اعتبار سے اسلام ہر موضوع کور کرتا ہے، لیکن فنی اعتبار سے نہیں، اقدار یا ویلیوز کے اعتبار سے. تو یہ تقسیم اگر مان لی جائے تو سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. اور یہ جو بحث ہے کہ مذہب اور سائنس ایک ہیں کہ دو ہیں، وہ غیر ضروری ہو جاتی ہے، بالکل غیر ضروری. دین اور دنیا میں تفریق ہے کہ نہیں ہے، یہ غیر ضروری ہو جاتے ہیں. دین اور دنیا ایک اعتبار سے الگ بھی ہے، دوسرے اعتبار سے جڑے ہوئے بھی ہیں. یعنی جو اس کا فنی پہلو ہے اس کے اعتبار سے الگ ہے، لیکن اس کا جو ویلیوز کا پہلو ہے، اقدار کا پہلو، اصولوں کا پہلو، اس اعتبار سے وہ دین کا موضوع ہے. اس طرح دیکھیے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا. اور تمام شعبے جو ہیں جن کو ہم دنیوی شعبے کہتے ہیں وہ ترقی کرتے رہیں گے، ان کو فریڈم رہے گا، ان میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. اور جہاں تک ویلیوز کے بات ہے وہ تو ضروری ہے، سیکولر سوسائٹی میں بھی ضروری ہے کہ ویلیوز کا خیال کیا جائے. یعنی سیکولر سوسائٹی میں بھی اس کی اہمیت ہے کہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن نہ ہو. یہ تو سیکولر سوسائٹی میں بھی ہے، لوگوں کو ان کا پورا حق دیا جائے، لوگوں کو ان کی پوری ویجز دیے جائیں، معاملہ کرنے میں بہت ہی فیئر ڈیلنگ ہو. یہ تو سیکولر سوسائٹی کا ہی موضوع ہے، اور دین کا موضوع بھی ہے. تو یہاں پر سمجھنا چاہیے کہ دین اور دنیا کی تقسیم ایک خاص معنی میں ہے، کلی معنی میں نہیں ہے. لوگ کلی معنی میں لے لیتے ہیں، اس لیے الجھتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں. یہ کلی معنی میں نہیں ہے. یعنی فنی پہلو جو ہے اس کے اعتبار سے تقسیم ہے، لیکن جو اقدار کے پہلو ہے اس کے اعتبار سے تقسیم نہیں ہے. کیونکہ اقدار کا جو معاملہ ہے، جو ویلیوز کا جو معاملہ ہے، وہ ہر جگہ اپلائی ہوگا، چاہے فیملی لائف ہو، سوشل لائف ہو، پالیٹکس ہو، یا زراعت اور باغبانی ہو، ہر جگہ وہ اپلائی ہوگا. تو اس طرح سے یہ بات بالکل یعنی ایک پریکٹیکل طور پر دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، پریکٹیکل طور پر. اور دونوں کو موقع ملتا ہے کہ فلرش کریں، دین کا شعبہ فلرش کرے اور جو یہ دنیوی شعبے ہیں وہ بھی فلرش کریں. نہ وہ اس کے لیے ریکارڈ بنے، نہ اس کے لیے ریکارڈ بنے. تو یہ بہت ہی صحیح ایڈجسٹمنٹ ہے دونوں کے درمیان. کیونکہ انسان دیکھیے اس کی ضرورتیں دونوں ہیں، دین بھی اس کی ضرورت ہے، دنیا بھی اس کی ضرورت ہے. لیکن یہ بہت زیادہ بحثیں ہوئی ہیں اور ابھی بھی جاری ہیں کہ دین اور دنیا میں تفریق ہے کہ نہیں. لیکن جب لوگ تفریق کے بحثیں کرتے ہیں تو وہ کلی معنی میں لے لیتے ہیں، اس وجہ سے ان کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں. تو تفریق بلا شبہ ہے لیکن وہ کلی معنی میں نہیں ہے. دین اور دنیا کی چیزوں میں تفریق بلا شبہ ہے لیکن کلی معنی میں نہیں ہے. وہ اس معنی میں ہے کہ جو انصاف کے اصول ہیں، جو دیانتداری کے اصول ہیں، وہ تو وہی ہوں گے جو دین میں بتائے گئے ہیں. باقی فنی باتیں جو وہ اس کا تعلق دنیوی ریسرچ سے ہوگا. پھر آپ نے فرمایا کہ پیغمبر جو آتا ہے وہ آخرت کی فلاح بتانے کے لیے آتا ہے. یہ بہت کلیئر ہو گئی یہ بات کہ پیغمبر جو آتا ہے
وہ یہ بتاتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہے، آخرت میں کیا ہے، جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے. انسان دنیا کے میں جو عمل کرے گا اس عمل کا نتیجہ آخرت میں کس شکل میں اس کو دیا جائے گا. ان سب باتوں کو انسان نہیں جان سکتا بطور خود. اس کے لیے پیغمبر آتا ہے. یعنی پیغمبر جو ہے اعلان آخرت کے لیے آتا ہے، انذار آخرت کے لیے آتا ہے، تعلیم آخرت کے لیے آتا ہے، کیونکہ وہ انسان جان نہیں سکتا، اس لیے آتا ہے. تو بہت ہی واضح کر دیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنیادی تقسیم کے اعتبار سے رسول کا کام یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو بتائے جن کا تعلق فلاح آخرت سے ہے، اور وہ باتیں جو پیورلی دنیوی ہیں، جن کا تعلق سائنٹیفک ریسرچ سے ہے، تو وہ جو ایکسپرٹ ہوں گے ان شعبوں کے، وہ اس کو ریسرچ کریں گے اور اس کو لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. مثلا پل بنانا ہے، فرض کیے کہ پل بنانا ہے، تو پل بنانا جو ہے یہ ایک سائنٹیفک سبجیکٹ ہے. پل بنانا ایک سائنٹیفک سبجیکٹ ہے، تو پل بنانے کا طریقہ سائنس سے لیا جائے گا، لیکن اس میں مٹیریل صحیح لگایا جائے. ایسا نہ ہو کہ بڑا کھڑا کر دیا، مٹیریل اچھا نہیں تھا، جب اس پر لوگ چڑھنے لگے تو گر پڑا اور لوگ مر گئے. جسے آپ اکثر سنتے ہوں گے اخباروں میں کہ ملٹی اسٹوری بلڈنگ بنائی جاتی ہے اور وہ گر پڑتی ہے کیونکہ مٹیریل خراب تھا. یہ دین کا موضوع ہے. یہاں پر دین آپ کو یعنی اس بات سے ڈرائے گا اس پر کہ اگر تم نے خراب مٹیریل لگایا، خراب مٹیریل لگا کر ملٹی اسٹوری بلڈنگ کھڑا کر دی، خراب مٹیریل لگا کر کے پل بنا دیا اور اس کے بعد لوگ اس پر چڑھے تو گر کے ختم ہو گئے، تو یہ ایسی چیز ہے جو بددانتی ہے، اور بددانتی کا سزا آخرت میں تم کو سخت بھگتنی پڑے گی. تو بلڈنگ کی ٹیکنیک یا پل بنانے کی ٹیکنیک یہ تو سائنس کا سبجیکٹ ہے، لیکن اس دوران کن اصولوں کا یعنی پالن کیا جائے، کن اخلاقی اصولوں کو فالو کیا جائے، وہ مذہب کا سبجیکٹ ہے. یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کلیئر طور پر یہ بات صرف اسلام میں ہے، دیگر مذاہب میں بہت ہی کلیئر طور پر یہ بات اس طرح سے نہیں ہے. لیکن مسلمان جو ہیں چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دین دنیا کی تفریق کر دی گئی تو اسلام مکمل مذہب نہیں رہے گا، تو اس میں بحث کرتے ہیں. اس کا تعلق اسلام کے مکمل مذہب سے نہیں ہے. مکمل مذہب اس معنی میں اسلام ہے کہ انسان کس طرح باصول زندگی گزارے، کس طرح وہ یعنی ربانی کردار اس کے اندر پیدا ہو، کس طرح اس کے اندر وہ شخصیت بنے جو آخرت میں جنت کو مستحق ٹھہرے. اس معنی مکمل ہے وہ. لیکن جو فنی پہلو ہوتے ہیں وہ اس کا سبجیکٹ ہی نہیں. تو یہ بات اس میں نہیں چھیڑنا چاہیے کہ اسلام میں دین دنیا کی تفریق نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں اس حدیث سے. وہ تو لوگوں کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے. یہ تو جس کو کہتے ہیں تقسیم عمل کے لیے ضروری ہے کہ جو ریسرچرز ہیں ان کا یہ دائرہ ہے اور جو مذہبی تعلیمات ہے اس کا یہ دائرہ ہے. اس طرح دونوں دائرے بہت اسموتھ طور پر چلتے رہیں گے. اتنی واضح تقسیم دونوں کے درمیان میں نے کہیں اور نہیں پڑھی
جتنا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے. یہ حدیث آپ جانتے ہیں کہ یعنی صحیح مسلم میں آئی ہے، جو جس کی تمام حدیثیں مستند مانی جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی آئی ہے. اس لیے اس حدیث کے بارے میں کوئی ہم شک نہیں کر سکتے، اس کے استناد میں ہم کوئی شک نہیں کر سکتے. تو یہ حدیث بالکل مستند ہے اور بالکل صحیح ہے. جو بات میں بتائی گئی ہے وہ دین کی ایک اہم تعلیم ہے. دونوں کو ایک کر دیا جائے تو وہی ہوگا جو مڈل ایجز میں چرچ اور سائنسدانوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا، لوگ مارے گئے. تو لیکن جب دونوں کو ایک نہ ہم کریں اور اس طریقے سے کریں جو کہ اس حدیث سے بتایا گیا ہے، تو دونوں شعبے اپنی جگہ پر پرورش کریں گے، دونوں شعبے اپنی جگہ پر ترقی کریں گے. یہ جو میں نے کہا، اس کو ماننے سے قرآن کی یا حدیث کی اہمیت ہرگز نہیں گھٹتی، بلکہ اس کا صحیح مقام متعین ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حدیثوں کا مطالعہ زیادہ گہرائی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم زیادہ گہرائی کے ساتھ حدیثوں کو پڑھیں گے، اسی وقت حدیث کے جو معنی ہیں، جو گہرے معنی، وہ ہم پر کھلیں گے. اس میں سے ایک مثال یہ حدیث ہے. اس حدیث کو آپ گہرائی کے ساتھ پڑھیں تو اس میں ایک بہت بڑی تعلیم ملتی ہے. اگر گہرائی کے ساتھ نہ پڑھیں تو غیر ضروری بحث چھڑیں گے آپ کہ اسلام میں دین و دنیا کی تفریق ہے کہ نہیں ہے. اس بحث کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم حدیثوں کو صحیح ذہن کے ساتھ پڑھیں، اور حدیثوں میں جو حکمت ہے، جو وژڈم ہے، جو گہرے معنی ہیں، وہ ہم دریافت کریں، ان کو ہم اپنی زندگی میں فالو کریں اور دنیا کو والوں کو اس سے باخبر کریں، دنیا والوں کو اس سے باخبر کریں. قرآن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اسی کی تفصیل حدیثوں میں ہے. حدیث کوئی الگ چیز نہیں ہے قرآن سے، قرآن کی تفسیر کا نام حدیث ہے. چنانچہ علماء یہ مانتے ہیں کہ حدیث وہی غیر مطلوع ہے اور قرآن وہی مطلوع ہے. یعنی آج کل کی زبان استعمال کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ حدیث انسپائرڈ کلام ہے اور قرآن ریویلڈ کلام ہے. یعنی وہ رسول اللہ کو تھرو انسپریشن ملا اور قرآن تھرو ریویلیشن ملا. یہ فرق ہے. آتھینٹک دونوں ہے، جس طرح وہ آتھینٹک ہے وہ آتھینٹک ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یعنی وہ تھرو ریویلیشن آپ تک پہنچا ہے اور یہ تھرو انسپریشن آپ تک پہنچا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم بات ہے جو اس حدیث میں ملتی ہے ہمیں، اور ہمیں حدیثوں کو مطالعہ اس طرح کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.